ہم مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی مسیح الامت توتیے مراٹھواڑہ حضرت مولانا محمد نصیب الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے۔ اب تمام بیٹھنے والے احباب سے بھی اور وہ ہماری بہنیں جو ابھی تک تعلیمی مظاہرہ سن رہی تھیں ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا کے بیان کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ آج کے اس مبارک جلسے کے صدر ہمارے امیر صاحب بخیت بن ہلاوی صاحب اور اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام جن کی برکت سے یہ جلسہ کامیاب ہوا، اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری عفت نشیں پردہ نشیں ماؤں بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلے وحی آئی ہے غار حرا میں 40 سال کی عمر میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے۔ آپ بتاؤ، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے کہ یہ وحی کے کلمات پہلے کسی مرد کو نہیں سنائے گئے۔ پڑھو اللہ کے نام سے، یہ وحی کے کلمات نہ ابو بکر صدیق کو سنائے گئے نہ کسی اور مرد کو، بلکہ یہ کلمات سب سے پہلے خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا گیا۔ کیا مطلب؟ یہ ایسے یوں ہی نہیں سنا دیا پہلے، یہ اشارہ تھا اللہ کے طرف سے، اور کہ عورت کو پہلے سناؤ وحی کے کلمات، کہ آگے دور دورہ تعلیم کا ہوگا، عورتوں کی بھی تعلیم کا دور دورہ ہوگا، اس لیے آگے شرط لگائی باسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے پڑھاؤ جس نے ساری کائنات کو پیدا کی۔ تو معلوم ہوا وحی کے کلمات سننے میں مردوں سے پہلے کس کو پہل حاصل ہے؟ خواتین کو، عورتوں کو، ہماری بہنوں کو۔ اچھا، آگے کی بات بتاؤں
اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والا کوئی مرد نہیں ہے. پہلے ایمان لانے والی خاتون ہے. مردوں سے پہلے ابو بکر صدیق سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان لایا ہے کہ نہیں؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے. اور سب سے پہلے اسلام کے خاطر، دین کے خاطر مال خرچ کیا وہ بھی عورتوں نے کیا. چلو مال اتنی بڑی چیز نہیں ہے، مال سے بڑی چیز کیا ہے؟ جان ہے. تو مال بھی عورت نے پہلے خرچ کیا اور جان بھی. اللہ کے راستے میں جام شہادت بھی پہلے کسی مرد نے نہیں حاصل کی. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے والی خاتون وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی. صحن کعبہ میں ابو جہل نے غریب صحابی حضرت عمار نوجوان کو بلایا اور ان کو بہت مارا مسلمان ہونے پر. اس پر بھی وہ ستمگر کا ستم ختم نہیں ہوا. ان کے بوڑھے باپ حضرت یاسر کو بلایا، ان کو مارا. قرآن پاک میں کہا اس لیے مارا گیا، سزا دی گئی، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان کا قصور یہ تھا کہ اس زبردست طاقت والی ذات پر، قابل تعریف ذات پر ایمان لائے تھے. عمار نوجوان کے والد کو بلایا، بوڑھے باپ حضرت یاسر کو بلایا، ان کو جوان بیٹے کے سامنے مارا. اس پر بھی وہ ابو جہل لعین کا، اس کی پیاس ظلم و ستم کی نہیں بجھی تو اس نے ان کی بوڑھی والدہ کو بلایا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. اور اس بڑھاپے میں بھی اس ذلیل انسان نے، لعین انسان نے اپنا نیزہ نکال کر ان کے پیٹ میں گھونپ دیا اور حضرت سمیہ کے پیٹ سے خون کے فوارے نکلے صحن کعبہ میں اور وہیں گر کر وہ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صبر کی تلقین کی، فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان کے لوگوں صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت. تو میں عرض کر رہا تھا یہ پورے واقعات باتیں بتاتی ہے کہ اللہ نے عورتوں کو مردوں سے پہل عطا کی ہے. وہی کے کلمات سب سے پہلے خاتون کو، عورت کو سنائے گئے. ایمان سب سے پہلے عورت نے لائے. مال ابو بکر صدیق سے پہلے عورت نے، خاتون اول نے خرچ کیا. جان کا نذرانہ بڑی چیز تھی، وہ بھی دے دیا، وہ تو عورت نے دیا، مرد سے پہلے شہید ہوئی ہو. اور جاتے جاتے یہ کہہ گئی بزبان حال کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ نے قرآن میں لڑکوں سے پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا. فرمایا قرآن میں یہب لمن یشاء اناثا. یہ اپاس بیٹھے ہیں، پوچھو جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں.
بعد میں لڑکوں کا ذکر کیا، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، پھر جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، او يُزَوِّجُهُمْ، یا دونوں دیتے ہیں۔ آخر میں فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتے ہیں بے اولاد رکھتے ہیں۔ مگر اس آیت میں لڑکوں سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ اللہ کے رسول بھی بیٹیوں کے باپ تھے، اللہ کے رسول کا شجرہ نسب بھی قیامت تک بیٹیوں سے چلے گا۔ فرمایا قرآن کریم میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے یہ بتایا بیٹیوں سے کتنی محبت تھی۔ چاروں بیٹیاں زینب، کلثوم، رقیہ، فاطمہ، ان چاروں سے نسب چلا، اور بیٹی والے کو بشارت دی۔ آپ بولیں گے سب بیٹی کی بات کر رہے، ارے بیٹے کی دعا کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ اللہ مجھے بیٹا دے دے، یہ دعا کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے بیٹا دے دے، نیک بیٹا دے دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ربی ہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ مجھے وارث دے دے، بیٹا دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث ہو۔ تو بیٹے کی دعا کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، لیکن بیٹیوں کی پیدائش پہ خوش ہونا سید الانبیاء کی سنت ہے۔ آپ یہ جملہ دوبارہ سنیے، بیٹوں کی دعا کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، اور بیٹیوں کی پیدائش پہ خوش ہونا یہ سید الانبیاء کی سنت ہے۔ ہمارے پاس مسلمان عورتیں جاہلوں کی جیسی بات کرتی، خود عورت ہوتے ہوئے بھی بولتی دادی اماں ہوئی بیٹی جو ہے۔ ارے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو، جس کی 2 بیٹیاں ہو، یا جس کی 3 بہنیں ہو، یا جس کی 2 بہنیں ہو، ان کی تعلیم اور تربیت کر کے شادی کر دے تو جنت میں اور وہ باپ ماں اتنے قریب ہوں گے مجھ سے۔ جنت میں بڑے صحابہ کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو بیٹی کے باپ کو اللہ نے عطا کیا۔ ایک صحابی رسول روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیتے، طہارت کا پانی دیتے، دن میں دیتے، رات میں اٹھ کر دیتے۔ ایک دن خوش ہو کے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا کہا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہمارے جیسا ہوتا تو 2-4 بنگلے کارے، نہیں تو وہاں سندور وادی میں 2-4 ایکڑ زمین 10-12 ایکڑ کی تو ہونا، یہ مانگ لیتا ہے۔ لیکن صحابہ کی نظر آخرت پر، فانی چیزوں کو نہیں مانگتے تھے۔ کہنے لگے، عرض کیا اللہ کے رسول اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات مانگ لیں گے۔ آپ نے فرمایا او غیر ذالک، او غیر ذالک، کچھ اور مانگو، کچھ اور مانگو۔ فرمایا مجھے جنت نہ
باغ ارم چاہیے، مجھے جنت نہ باغ ارم چاہیے، بس صاحب مدینہ خدا کی قسم چاہیے۔ آپ کا ساتھ، آپ، میں نے تو مانگا نہیں تھا، آپ نے کہا مانگو، مجھے یہی چاہیے۔ آپ نے فرمایا عینی بکثرت السجود، زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ نے بیٹیوں کا بہت اونچا مقام کیا۔ حدیث پاک میں فرمایا من ابتلی ببنات، یہ استاد بھی جنت میں جائیں گے جو بیٹیوں کو پڑھا رہے ہماری، ان کو سچے مسلمان بنا رہے ہیں، ان کو گود میں پلنے والی نسلیں بھی مسلمان ہوں گی۔ آج کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا نظام الدین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ ان کی ہسٹری میں لکھا ہے، ان کی کتاب، ان کے بچپن کے واقعات لکھے کہ ان کی ماں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اور ہم نے ہمارے گھر کی عورتوں پہ بہت ظلم کیا۔ یہ اورنگ آباد کی بات بول رہا ہوں، کبھی سندور وادی کی سمجھیں گے۔ ہم نے کیا ظلم کیا جناب؟ وضو تو گیا کدھر؟ ان کو وائٹ اور بلیک ٹی وی کے بجائے اب رنگین ٹی وی لا کے دے دیا، 36 انچ کا۔ اب ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی دودھ بھی پلا رہی اور ناچ گانا بھی دیکھ رہی، بچہ بھی چلنے لگا تو ناچنا شروع کر دیا۔ لاہور پڑھنے سے ماحول نہیں بدلے گا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لاہور پڑھنے سے 1000 دانے کی تسبیح لے کے بیٹھو دادا جان لاہور مسجد میں، اور بچے ویڈیو دیکھ رہے گندے، موبائل دیکھ رہے گندی چیزیں، اس سے ماحول خراب ہوں گا گھر سے، خالی تسبیح پڑھنے سے نہیں۔ ان بچیوں کی تعلیم و تربیت کا جیسے سندروادہ میں انتظام کیا حافظ عارف صاحب نے اور ان کے رفقائے گرامی نے، ایسا اور تمام گاؤں کے لوگ، اور اس میں شریک ہے وقید بھائی امیر صاحب کی سرپرستی ہے، تو تب جا کے بچیوں کا ماحول اچھا بنے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں یہ دیکھ کر، میں 40-45 سال پہلے آتا تھا، وقید بھائی کے والد حمد چاوش، حمد بن حلابی جو ہے، وہ ہمارے میزبان ہوتے تھے، اور وقید بھائی بھاگ کر دوڑ کر ان کے حکم پر یہ لا رہے ہیں وہ لا رہے ہیں، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اب خود وقید بھائی کے بھی سائے کو ہمارے سروں پہ قائم رکھے، تو علماء کرام کی اکرام کرنے سے اللہ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا۔ حدیث پاک میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یبجل عالمنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اپنے چھوٹوں پر شفقت سے نہیں پیش آتا، اور اپنے علماء کا اکرام نہیں کرتا، فرمایا ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اس بستی پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل کرے۔ یہاں کی ہماری جو بیٹیوں نے مظاہرہ کیا، ہم یہ جب ماں بنیں گی اور ان کے بچے نمازی بنیں گے، دیندار بنیں گے، تو سب کو ثواب ملے گا، ان کی ماؤں کو بھی ثواب ملے گا۔ دیکھو میری بہنوں، آپ گھر کو سدھارنے والی ہیں، اگر ماں پابندی سے نماز پڑھتی ہے، خدا کی قسم 1.5 سال کا بچہ سجدے میں گر جاتا ہے۔
یہ ماں کی نماز کا اثر ہوتا ہے. 1.5 سال کا بچہ تو ہماری مائیں نمونہ ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے. ہمارے والد کا بچپن میں انتقال ہوا، والدہ نے مجھے قاعدہ پڑھی ہوئی تھی، قاعدہ پڑھایا، پھر میں نے قرآن پڑھ کے ان کا قرآن سنا. تو وہ جب بھی کہتی تھی رات میں دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ بول کے بند کرنا. چھوٹے تھے 4-5 سال کے. تو آج یہ عمر ہو گئی، کبھی دروازے پہ ہاتھ جاتا بند کرنے کا تو بسم اللہ زبان پر آ جاتا. بچوں کی جیسی تربیت کریں گے بچے ویسے ہی سیکھیں گے. اور بچپن میں ان کو سکھانا ایسا ہے جیسے پتھر میں نقش کر دینا. پتھر میں نشان کر دیا تو مٹتا کیا؟ ایسے بچپن میں پڑھایا ہوا نہیں مٹتا. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپن میں پڑھا دینا ایسا ہے جیسے پتھر میں کیا کر دینا؟ نقش کر دینا. تو آپ اس کا اہتمام کریں، گھر والے بھی. اچھا ہمارے شہر میں بہت لوگ دینداری بننے کی کوشش کرتے ہیں، عورتوں کو بھی دیندار بناؤ، بچوں کو بھی بناؤ، مگر خود نہیں سدھرتے. ارے گھر کا بڑا آدمی جو ہے وہ نمونہ ہوتا ہے باپ. وہ سدھرے گا تو گھر کے بچے سدھریں گے. ایک صاحب ایسا بولتے ہمارے بیٹے حسن حسین کے جیسے ہو جانا. ماشاء اللہ. اور ہماری بیوی رابعہ بصریہ بن جانا، اور ہم شیطان کے شیطان نہیں. ارے کیسا ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا. جب قرآن نے مردوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان رہیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مرد پر، اس شوہر پر اللہ رحمت کرتے ہیں جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، رحمت کی بارش کرتے ہیں. یا اس کو پانی کے چھینٹے مارنے پڑے اور اس بیوی پر اللہ رحم کرے جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگاتی ہے، چاہے اس کو پانی کے چھینٹے مارنے پڑے. تو بہرحال زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کا. ہماری بہنوں سے درخواست ہے کہ خود بھی تعلیم بالغان کا نظم کریں. یہاں جو بہنیں نہیں پڑھی ہوئی ہے مرتے مرتے پڑھتے پڑھتے جائیں گے تو عالمات کے ساتھ. اس طرح بچوں کا بھی نظم ہے ہمارے پاس، بزرگ حضرات بھی پڑھے. حضرت سلمان فارسی کی 150 سال عمر تھی، مگر وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے علم حاصل کرتے تھے. علم کی کوئی عمر نہیں ہے. من المہد الی اللحد، جھولے سے لے کر خبر تک علم حاصل کرنا چاہیے. اور علم کا مقصد عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں مولانا عقیل صاحب، ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب، ڈولے گاؤں کے مولانا لیاقت صاحب کاشفی، مولانا آصف صاحب، یہاں سارے علماء، یہاں کے مدرسے کے ناظم صاحب اور جتنے علماء آئے ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام، یہ سب آپ کے قدموں کی برکت ہے. اور شہریان کو، اہلیان سندروادہ کو مبارک کہ آپ بہت دیر سے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں بیٹھے. ہو سکتا اللہ اس بات پہ تم کو بخش دے. کر سکتے کہ نہیں اللہ؟ ارے علماء سے پوچھو، اللہ چاہے تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں معاف کرنے کا. میں ایک بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں. میں 40 45 50 سال سے ترمذی کا طالب علم ہوں. تقریباً 72 سے ترمذی میرے پاس ہے. تو اس میں ایک مولانا، علماء اس کو زیادہ سمجھیں گے، آپ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، کہ امام ترمذی نے ابواب الصلاۃ میں ایک مسئلہ لکھا کہ جب امام رکوع میں چلے جاتا ہے تو وضو کرنے والے کیا کرتے؟ دوڑ لگاتے. امام صاحب بھی ہوشیار، جیسی یہ رکوع میں جانے گیا نا، امام صاحب بولتے سمیع اللہ لمن حمدہ. اب جناب کیا ہوتا دیکھیے، اب یہ لوگ نماز میں شریک نہیں ہوتے،
اپنی آستین ٹھیک کرتے یوں یوں کرتے, آستین کو نیچے کرتے, کالر کو سیدھی کرتے, ٹوپی کو 2-4 مرتبہ ایسی کرتے. کب تک کرتے؟ جب تک کہ امام دونوں سجدے کر کے واپس نہیں آئے. کیوں کرتے؟ کہ اب تو رکعت چلے گئی. مسئلہ سب علماء یہ بتاتے, جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی. سیدھی بات ہے, سب کو معلوم ہے وہاں. تو جیسے امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے تو وہ نماز میں شریک. امام ترمذی فرماتے غلط ہے, یہ عمل غلط ہے. امام جس حالت میں ہو اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ. رکعت ملے یا نہ ملے, 2 سجدے ملے یا 1 سجدہ بھی مل جائے, لعلک تغفر بها, اس 1 سجدے سے بھی تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے. جس کو تم بیکار سمجھ رہے ہو امام کے ساتھ 1 سجدہ بھی کریں گے تو لعلک, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, جاتا نہیں امام کے ساتھ, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اللہ کل قیامت کے دن یہ بول سکتے کہ ان معصوم بچیوں کو, ہماری بیٹیوں کے لیے تم نے 3 گھنٹے لگائے, ان کو انعامات سے نوازا, علماء کرام کو بلائے, اللہ رسول کی بڑائی اور کبریائی بیان کی, ان کی عظمت بیان کی, ان کا مقام بیان کیا, ان کی احادیث سنی, قرآن پاک سنا, جاؤ میں نے تم کو بخش دیا. اللہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے, اللہ کی رحمت کیا کرتی ہے؟ ارے ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا, بخاری شریف میں اللہ نے مغفرت کر دیا اس کو. اتنا بڑا جلسہ آپ نے کیا. اللہ ہمارے کو اپنے مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اتنا بڑا بچوں نے ایسا پروگرام پیش کیا کہ ہمارے مولانا صدر مدرس قاضی نوشاد صاحب, انہوں بھی بڑا اچھا پروگرام, انہوں نے کہا کہ ہم سے اچھا پروگرام, بہت متاثر ہوئے. اور آخری بچیوں نے تو کیل ٹھوک دیا ہمارے دماغ میں, سمجھ میں آیا جو انہوں نے دعا مانگی اور ہم بھی کیے. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کا نیک نصیبہ فرمائے, ان کے ماں باپ کو خوب نوازے, اور ان کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ دین دنیا کی دولت سے نوازے, کامیابی سے نوازے. ہمارے جتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا, دامے درامے سکونے, اللہ اپنی رحمت سے خزانے سے ان کو بے حد جو ہے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.